حدیث کا لغوی معنی الکلام قلیلہ و کثیرہ۔ حدیث کا لغوی معنی کلام، گفتگو، چاہے گفتگو کم ہو یا زیادہ ہو۔ جمعہ احادیث، حدیث کی جمع احادیث آتی ہے۔ اور حدیث کا اصطلاحی معنی جو مقدمہ مشکات میں مذکور ہے ہوا قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، فعل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کو اصطلاح میں حدیث بولتے ہیں۔ لیکن جو حدیث کی مشہور تعریف ہے جو اس فن کے مناسب ہے وہ ہے ہوا اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کو حدیث بولتے ہیں۔ بہرحال حدیث کی یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ حدیث کا نام حدیث کیوں رکھا گیا ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کی مختلف باتیں ہیں، مختلف اقوال ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کریم چونکہ قدیم ہے، ختم ہونے والا نہیں ہے، تو قرآن کریم جو قدیم ہے کے مقابلے میں حدیث کو حدیث کہا گیا ہے، اقوال رسول اللہ کو حدیث کہا گیا ہے۔ حدیث کے معنی ختم ہونے والا، کہ چونکہ اللہ کے اقوال قدیم ہیں تو اس کے مقابلے میں حضور کے اقوال و افعال و احوال کو حدیث کہا گیا ہے، فنا ہونے والی چیز۔ یہ تو بعض لوگوں نے کہا۔ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حدثوا عنی ولا حرج، حضور نے فرمایا کہ میری طرف سے بیان کرو باتیں، لوگوں کو بتلاؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حدثوا عنی ولا حرج، اسی حدثو سے حدیث اخذ کیا گیا ہے، اور اسی حدیث کی وجہ سے حضور کے اقوال و افعال و احوال کو حدیث کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہت ہی باریک بات بتلائی ہے اس کے وجہ تسمیہ میں حدیث نام رکھنے میں، کہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ اپنے رب کی نعمت کو حدث بیان کیجیے۔ تو اسی فحدث، حدث سے حدیث بنایا گیا ہے اور اسی سے اس کا نام حدیث رکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اور آپ کے افعال، آپ کے احوال کو حدیث اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باتوں کا، اپنے احوال اور اپنے اقوال کا نام حدیث رکھا ہے اور کہا حدثوا عنی ولا حرج۔ یہ بات بھی آپ جانیں کہ محدثین حضرات کی اصطلاح میں روایت اور اثر، سنت، خبر کے جو الفاظ ہیں مترادف کہلاتے ہیں، وہ ایک کو دوسرے کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ کبھی وہاں پہ وہ روایت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی خبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی اثر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کبھی سنت کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو محدثین کے اصطلاح میں یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ اور یہ بات بھی آپ جانیں کہ علم حدیث کس کو کہتے ہیں؟ علم حدیث کی تعریف ہے هو علم يعلم به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ من حیث کیفیت السند اتصالا و انقطاعا و نحو ذلک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال،
افعال اور احوال کو سند متصل اور سند منقطع کے ساتھ جس علم سے حاصل ہو اس علم کو علم حدیث کہتے ہیں۔ یعنی جس علم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال بیان کیے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال بیان کیے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال بیان کیے جائے سند متصل یا سند منقطع کے ساتھ، اس علم کو علم حدیث بولتے ہیں۔ علم حدیث کا موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یعنی علم حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہی بحث ہوتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، آپ نے یہ کیا، آپ نے ایسا کیا۔ تو موضوع کہتے ہی ہے ایسی چیز کو جس کے احوال سے بحث ہو۔ تو حدیث، علم حدیث کے اندر چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال سے بحث ہوتی ہے، اس لیے علم حدیث کا موضوع ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علم حدیث پڑھنے کی غرض و غایت اور مقصد کیا ہے؟ تو یاد رکھیں آپ، الفوز بسعادت الدارین، دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنا۔ حدیث جو ہم پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی ہم عالم ہو گئے، عالمہ ہو گئے، ہم بخاری شریف پڑھے ہوئے ہیں، مسلم شریف پڑھے ہوئے ہیں، تم ہمارے سامنے ٹک نہیں سکتے ہو۔ بلکہ مقصد ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ ہم حدیث پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اس لیے ہم حدیث پڑھ رہے ہیں۔ تو علم حدیث کو پڑھنے پڑھانے کا مقصد الفوز بسعادت الدارین، دونوں جہان کی کامیابی حاصل کرنا۔ علم حدیث کی فضیلت اور اس کا شرف بالکل واضح ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر اللہ عمران سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها، او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ پاک سرسبز و شاداب رکھے اس شخص کو جس نے میری بات سنی، پھر اس کو یاد کیا، محفوظ رکھا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا۔ تو کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو کوئی حدیث سیکھے، اس کو یاد کرے اور لوگوں تک پہنچائے، تو اللہ پاک اس کے لیے سرسبز و شادابی عطا فرمائے۔ یہ حضور کی دعا۔ ایک دوسری جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے میری امت میں سے 40 احادیث یاد کی تو اللہ پاک قیامت کے دن اس کو فقیہ بنا کر کے اٹھائے گا۔ تو یہ علم حدیث کو حاصل کرنے، پڑھنے اور علم حدیث کی فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ تدوین حدیث کے سلسلے میں بھی کچھ ہم لوگوں کو جاننا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی تدوین حدیث کا کام شروع ہو گیا تھا، اس طور پر کہ کبھی تو بعض صحابہ نے آ کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اللہ کے رسول میں آپ کی باتوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، لکھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو۔ تو حضور نے اجازت عطا فرمائی، اور بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو حکم بھی دیا حدیث لکھنے کا، چنانچہ بعض صحابہ نے حدیث کو لکھا حضور کی زندگی ہی میں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے اور صحابہ کا دور آیا تو اس زمانے میں حدیث کی تدوین کا اور حفاظت کا کام کچھ زیادہ ہی ہوا، بہت تیزی سے ہوا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے احادیث جمع کی، اور جیسے کہ صحیفہ علی ہے، صحیفہ عمر ہے وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور صحابہ کا زمانہ یہ پہلی صدی کہلاتا ہے،
اور صحابہ کے بعد جو تابعین کا زمانہ ہے وہ دوسری صدی کہلاتا ہے۔ دوسری صدی میں حدیث کے موضوع پہ بہت سی کتابیں لکھی گئیں۔ مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الآثار لکھی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الآثار لکھی، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے موطا لکھی جس کو موطا مالک بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی دیگر حدیث کی کتابیں لکھی گئی دوسری صدی میں تابعین کے زمانے میں۔ جب دوسری صدی ختم ہوئی، تیسری صدی آئی جو تبع تابعین کا زمانہ کہلاتا ہے۔ اس زمانے تیسری صدی کے نصف آخر میں صحاح ستہ کی تالیف ہوئی۔ تیسری صدی کے نصف آخر میں صحاح ستہ کی تالیف ہوئی، اور الحمدللہ بہت ہی زیادہ تدوین حدیث کا کام تیسری صدی میں ہوا۔ یہ تو تدوین حدیث کے سلسلے میں مختصر سی بات تھی۔ آپ یہ بھی جانیں کہ اس کتاب میں دیکھیں آپ لکھا ہوا ہے الصحیح لمسلمین، مسلم صاحب کتاب کا نام ہے۔ مسلم، شیخ مسلم کی صحیح، اس کا معنی ہو گیا شیخ مسلم کی صحیح۔ اس میں صحیح کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بولتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جس کتاب میں صحیح احادیث کو جمع کیا گیا ہو، الا یہ کہ ضمناً اور طبعاً کچھ حسن احادیث بھی آ گئی ہو، لیکن جو اہتمام کیا گیا ہو اس کتاب میں وہ صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام کیا گیا ہو۔ الغرض صحیح حدیث کی اس کتاب کو بولتے ہیں جس کتاب میں احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام اور اہتمام کیا گیا ہو، الا یہ کہ ضمناً اور طبعاً حدیث حسن بھی اس میں آ گئی ہو۔ تو یہ صحیح ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، اور جو یہ 6 کتابیں ہیں کتب ستہ، ان تمام کو صحیح کہا جاتا ہے۔ صحاح ستہ، صحاح صحیح کی جمع ہے صحاح ستہ، حدیث کی یہ 6 صحیح کتابیں، یعنی ان 6 کتاب میں سے ہر ایک کے اندر احادیث صحیحہ کو جمع کرنے کا التزام اور اہتمام کیا گیا ہے، اس لیے صحیح بولتے ہیں اس کو۔ کبھی کبھی جامع مسلم بھی بولتے ہیں، جامع بخاری بولتے ہیں۔ تو حدیث کی اصطلاح میں جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے، جامع حدیث کی اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کتاب میں حدیث کے تمام مضامین کو جمع کیا گیا ہو۔ حدیث کے جو مضامین ہوتے ہیں ان تمام مضامین سے متعلق احادیث جس کتاب میں جمع کی گئی ہو اس کتاب کو جامع بولتے ہیں۔ تو جامع حدیث کی وہ کتاب جس میں ان تمام مضامین کو ذکر کیا گیا ہو، ان تمام مضامین سے متعلق احادیث ذکر کی گئی ہو جن مضامین کے اوپر احادیث مشتمل ہوتی ہیں۔ احادیث کے مضامین جس پر احادیث مشتمل ہوتی ہے کیا ہے؟ وہ ہے 8: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط، احکام، مناقب۔ یہ 8 مضامین ہے جن کے اوپر احادیث مشتمل ہے۔ سیر بولتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو واقعات ہیں ان واقعات کو سیر بولتے ہیں، اور سیرت کی جمع ہے سیر۔ آداب، ادب کی جمع ہے، اور آداب سے مراد آداب معاشرت
جیسے کہ کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، بیٹھنے کے آداب وغیرہ۔ تفسیر، بعض احادیث وہ ہیں جن کے اندر قرآن کی آیتوں کی تفسیر بیان کی گئی ہے، بعض احادیث وہ ہیں جن کے اندر عقائد بیان کیے گئے ہیں، بعض احادیث وہ ہیں جس کے اندر فتن بیان کیے گئے۔ فتن بولتے ہیں ان بڑے واقعات کی پیشن گوئی جو پیش آنے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے واقعات جو پیش آنے والے ہیں ان کی پیشن گوئی دی ہے۔ تو پیشن گوئی سے متعلق جو احادیث ہے وہ احادیث فتن سے متعلق احادیث کہلاتی ہیں۔ بعض احادیث کے اندر اشراط بیان کیے گئے ہیں، یعنی قیامت کی علامت بیان کی گئی ہے۔ بعض احادیث کے اندر احکام بیان کیے گئے ہیں، احکام فقہیہ، اور بعض احادیث کے اندر مناقب بیان کیے گئے ہیں، صحابہ کے مناقب، صحابیات کے مناقب، بعض قبیلوں کے مناقب، بعض مکانات کے مناقب۔ تو یہ 8 مضامین ہیں: سیر، آداب، تفسیر، عقائد، فتن، اشراط اور احکام اور مناقب۔ یہ 8 مضامین ہے، یہ احادیث کے مضامین ہے۔ ان 8 مضامین پہ مشتمل احادیث جس کتاب کے اندر جمع کی گئی ہو اس کتاب کو جامع بولتے ہیں، اس کتاب کو جامع بولتے ہیں۔ اگر ان 8 مضامین میں سے کسی ایک ہی مضمون پہ مشتمل احادیث کسی کتاب میں جمع کی گئی ہو تو اسی خاص مضمون کے ساتھ اس کتاب کا نام رکھا جاتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صرف بیان کی گئی ہو تو اس کتاب کو سیرت بولتے ہیں، سیرت النبی بولتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر صرف وہ احادیث جمع کی گئی جن کا تعلق احکام فقہیہ سے ہے تو ایسی احادیث کو سنن بولتے ہیں۔ ادھر سنو، ادھر دیکھو، جن احادیث کے اندر احکام فقہیہ بیان کیے گئے ہیں انہی احکام فقہیہ پہ مشتمل احادیث کو اگر جمع کر دیا جائے تو اس کو سنن بولتے ہیں، جیسے کہ سنن ابو داؤد، سنن ترمذی وغیرہ۔ ایک لفظ آتا ہے مسند، جس کی جمع مسانید آتی ہے۔ مسند اس حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں، مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں احادیث جمع کی گئی ہو صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق۔ صحابہ کرام کی ترتیب چاہے حروف تہجی کے اعتبار سے ہو، چاہے ان کے اسلام لانے کے اعتبار سے ہو، یا افضلیت قبائل کے اعتبار سے ہو، بہرحال صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق احادیث اگر جمع کی گئی ہے کسی کتاب کے اندر تو حدیث کی اس کتاب کو مسند بولتے ہیں۔ تو مسند حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں احادیث جمع کی گئی ہو صحابہ کرام کی ترتیب کے مطابق، چاہے صحابہ کرام کی ترتیب حروف تہجد کے اعتبار سے ہو یا اسلام قبول کرنے کے اعتبار سے ترتیب ہو یا افضلیت قبائل کے اعتبار سے ترتیب ہو۔ اور ایک ہے معجم، حدیث کی بعض کتابوں کو معجم کہا جاتا ہے۔ معجم بولتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جس کتاب میں اس کتاب کے مؤلف نے شیوخ کی ترتیب
کے اعتبار سے احادیث کو جمع کیا. تو موجم بولتے ہیں حدیث کی اس کتاب کو جس کتاب میں اس کتاب کے مؤلف نے احادیث جمع کیا ہو شیوخ کی ترتیب کے اعتبار سے، تو اس کو موجم بولتے ہیں. جیسے کہ الموجم الکبیر، الموجم الصغیر، الموجم الاوسط وغیرہ. اور حدیث کی بعض کتابوں کو مستدرک بھی کہا جاتا ہے. یہ سب وہ الفاظ ہیں جن کو آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں اور پڑھیں گے. مستدرک، مسند، جامع، صحیح، موجم، یہ سب الفاظ آپ پڑھیں گے اور کتابوں میں یہ سب الفاظ لکھے ہوئے ہیں. اس لیے چونکہ حدیث کا درس ہے تو ان کو جان لینا بھی ضروری ہے. مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہو کہ وہ احادیث کسی مؤلف حدیث کی شرط کے مطابق ہے، لیکن اس مؤلف کی کتاب میں وہ حدیث مذکور نہیں ہے. جیسے کہ امام بخاری، امام مسلم نے حدیث کو لینے کے لیے جو شرطیں بیان کی ہے، ان شرائط کے مطابق کچھ احادیث ہیں، لیکن ان احادیث کو بخاری اور مسلم نے اپنی کتاب میں نہیں درج کیا. اس کو ایک صاحب ہے حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری، انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کیا ان احادیث کو. اس کو مستدرک للحاکم ابی عبداللہ نیشاپوری کہتے ہیں. الغرض مستدرک حدیث کی اس کتاب کو کہتے ہیں جس کتاب میں ان احادیث کو جمع کیا گیا ہو جو احادیث مؤلفین احادیث کی شرطوں پہ اتر رہی ہو، لیکن ان مؤلفین احادیث نے اپنی کتابوں میں ان احادیث کو جمع نہ کیا ہو، نہ لکھا ہو، نہ درج کیا ہو. جیسے کہ حاکم ابو عبداللہ نے ایک حدیث کی کتاب لکھی جس میں ان احادیث کو جمع کیا ہے جو احادیث مؤلفین مسلم و بخاری کی شرط پہ اترتی ہے، لیکن مسلم و بخاری میں وہ احادیث نہیں لکھی ہوئی ہے، تو اس کا نام انہوں نے مستدرک رکھا. اس کے بعد میں آپ یہ جانیں کہ آپ محدث، فلاں محدث، جس کی جمع محدثین آتی ہے، فلاں محدث نے یہ کہا. محدث کس کو کہتے ہیں؟ محدث اس شخص کو کہتے ہیں جو علم حدیث سے شغف رکھے، شغل رکھے، لگاؤ رکھے، اس کو خوب پڑھے اور پڑھائے، اور بہت سی روایات اور ان کے راویوں کو انہوں نے اپنے ذہن میں ازبر کر لیا ہو، اور راویوں اور روایات کو محفوظ کرنے، یاد کرنے میں وہ مشہور بھی ہو، تو ایسے آدمی کو محدث کہا جاتا ہے. تو محدث اس شخص کو کہا جاتا ہے جو علم حدیث سے شغف رکھے اور بہت سی روایات اور ان کے راویوں کو انہوں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر رکھا ہو اور ان کا ضبط مشہور ہو.